الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم. درود شریف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، ذاتی نام ہیں، صفاتی نام ہیں. ان میں سے ایک نام آپ کا مجتبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی چنا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ اتفاقی طور پر مجھے نبوت مل گئی ہو، اور ایسا نہیں ہوا کہ اتفاقی طور پر کوئی شخص صحابی بن گیا ہو، بلکہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے ہوئی ہیں. میرا نبی ہونا اور امام الانبیاء ہونا، امام الاولین والآخرین ہونا، سید الانبیاء ہونا، انبیاء کا سردار، انبیاء کا امام، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا، یہ تمام صفاتیں اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے ہوئی ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ رہنے والوں کو چنا ہے، منتخب کیا ہے. میں تو مکے ہی میں تھا اور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گیا، لیکن میرے صحابہ میں بہت بڑی ایک تعداد ایسے صحابیوں کی بھی ہے جو نہ مکے کے ہیں اور نہ مدینے کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابیت کے لیے چنا اور ان کا انتخاب ہوا اللہ تعالیٰ کے یہاں. اللہ تعالیٰ نے فارس پر نظر ڈالی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک قیمتی ہیرا نظر آئے، جن کی خصلت اور فطرت اور عقل اللہ تعالیٰ نے سلیم الطبع رکھا، فطرت سلیمہ رکھا. اس فطرت کو دیکھ کر، اس صلاحیت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو فارس سے اٹھایا اور مدینہ منورہ پہنچایا. مدینہ منورہ آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی ایک بارگی مدینہ نہیں پہنچ گئے، بلکہ درمیان میں مدینہ پہنچنے کے لیے بڑی قربانیاں، بڑی مشقتیں اور بڑی تکلیفیں آئیں. مختلف جگہوں پر رہ کر، کسی راہب کے پاس رہ کر ایک زمانے دراز تک اس کی خدمت میں لگے رہے. پھر وہاں سے نکلے، دوسرے راہب کے پاس پہنچے، وہاں ایک زمانے تک اس کی خدمت میں رہے، اور پتہ بتاتے بتاتے لوگوں نے مدینہ تک پہنچایا. گویا کہ ایک بکے ہوئے غلام تھے اور وہ مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچ کر آپ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر پڑی اور انہوں نے اسلام قبول کیا. تھے رہنے والے فارس کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو مقام ان کے قسمت میں اور مقدر میں لکھ دیا تھا کہ ان کو اپنے نبی کا صحابی بنانا ہے، وہ مقام ان کو ایک عرصے دراز کے بعد ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبشہ پر نظر ڈالی تو وہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ باصلاحیت انسان نظر آئے، سلیم الطبع اور اچھی فطرت والے انسان دکھائی دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام حبشہ سے اٹھایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یعنی آپ کی جھولی میں غلام بنا کر ڈال دیا۔ یہ بلال حبشی یہ آپ کے غلام رہیں گے، یہ آپ کے صحابی رہیں گے۔ روم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ ڈالی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ باصلاحیت انسان نظر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روم سے اٹھایا اور مدینہ منورہ میں اپنے محبوب کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا۔ یمن پر نگاہ ڈالی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، جن کی بہت ساری روایتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یمن سے انہیں اٹھایا اور اپنے محبوب کے صحابہ میں لا کر ان کو شامل کیا۔ اس طریقے سے ایک بڑی تعداد ہے انسانوں کی، لوگوں کی، کہ جس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے باصلاحیت انسان کو دیکھا، ان کو وہاں سے اٹھا کر اپنے محبوب کے صحابیت کے لیے، صحبت کے لیے، ساتھی بننے کے لیے، رفیق بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مدینہ منورہ میں پہنچایا، اور پہنچ کر ان حضرات نے ہر طرح سے اپنے محبوب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھی۔ نہ دنیا کا نقصان ان کے سامنے رکاوٹ بن سکا، نہ بیوی بال بچے آل و اولاد ان کے لیے رکاوٹ بن سکے، اور نہ آنے والی تکلیف اور مصائب اور وسلم کی محبت اور عشق میں رکاوٹ کا سبب بن سکے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتخاب جو کیا، یہ ایسے ہی نہیں کیا، بلکہ قرآن پاک کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ان کے دلوں کا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں تو نیتوں اور دلوں کا امتحان لیتے ہیں کہ بندے کی نیت کیا ہے، بندے کا دل کس طرف مائل ہے، اس کے دل میں کیا چیز ہے، دین ہے یا دنیا ہے، قرآن و حدیث اس کے دل میں ہے یا دنیا کے افسانے اس کے دل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اور امتحان کا جو پرچہ ان کا تھا، صحابہ کرام کا، وہ کیا تھا؟ للتقویٰ، تقویٰ یہ پرچہ تھا کہ ان کے اندر تقویٰ کتنا ہے، کس معیار کا تقویٰ ان کے اندر ہے۔ جس کے اندر جس قدر تقویٰ کا معیار زیادہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی بڑا مقام ان کو عطا کیا۔ اور تقویٰ کا امتحان لینے کے بعد جب یہ پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، معیار پر اتر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تقویٰ کے تکمیل کی گواہی دی اور فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ مومن ہیں، یہ وہ ایمان والے ہیں جن کے ایمان میں اور تقویٰ میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے، کامل ایمان والے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام میں
اگر کبھی تھوڑی سی لغزش کسی بات میں ہو جاتی تھی تو فوراً اس لغزش کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتباہ ہو جاتا تھا، یعنی پکڑ آ جاتی تھی۔ میدان جہاد میں مسواک جیسی سنت ترک ہو رہی تھی، جس کے بنا پر جنگ کا کوئی فیصلہ، کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا تھا۔ جب صحابہ کرام کی نظر پڑی، غور کیا کہ یہ سنت ہم سے ترک ہو رہی ہے، چھوٹ رہی ہے، اور اس کا اہتمام شروع کیا، دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے وہ میدان ان کے ہاتھوں فتح کرایا۔ ایک چھوٹی سی سوچ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس پہاڑی کی چوٹی پر اتنے لوگوں کو رہنا ہے، اور جب تک میں آنے کے لیے نہ کہوں وہاں سے اترنا نہیں ہے، آنا نہیں ہے۔ لیکن ساتھیوں نے جب دیکھا کہ میدان خالی ہو گیا، دشمن بھاگ چکے، تب یہاں رہ کر کوئی مطلب اور مقصد نہیں ہے، چل کر اپنے ساتھیوں کا ہاتھ بٹائیں اور مال غنیمت اکٹھا کریں، وہ تو ویسے ہی جہاد میں تھک چکے ہیں۔ تو اس طرح کا خیال ان صحابہ کرام کے ذہن میں آیا کہ اب یہاں رہنے کی کوئی ضرورت ظاہر میں معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ ان کے جو امیر تھے انہوں نے منع کیا، لیکن سامنے ضرورت رہنے کی نظر نہ آئی، جس کی وجہ سے وہ صحابہ کرام میں اکثر لوگ پہاڑی سے نیچے اتر گئے۔ اور بعد میں کیا ہوا؟ اسی غزوے میں 70 صحابہ کرام شہید کیے گئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کو کامل ایمان والا بنانا تھا، اور جہاں کمال میں تھوڑا سی بھی کمی آتی تھی اس کو پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً پکڑ آتی تھی۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرے اور اس کو زمین کے کیچڑ کے ذریعے سے، پانی کے چھینٹوں کے ذریعے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گناہ مٹا دیں تو اس کے لیے اللہ نے خیر کیا، خیر کا ارادہ کیا۔ جیسے کسی کے بدن میں چھوٹی بڑی پھنسی نکل آئے اور وہ فوراً علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے، تو اس نے بہت بہتر کیا کہ جیسے ہی پھوڑا پھنسی دیکھا اس نے علاج شروع کیا۔ اب یہ پھوڑا پھنسی وہیں رہ کر ختم ہو جائیں گے، مزید یہ پھوڑا پھنسی نہیں بڑھیں گے، علاج ہو گیا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی بندہ گناہ کرے اور گناہ کے بعد اس کے گناہ کو دھلنے کے لیے اس کو ایک ٹھیس لگوا دیں، کیچڑ اس کے اوپر پڑ جائے، پانی کے چھینٹے پڑ جائیں، یا کنکڑ پتھر اس کے پیر میں لگ جائے، یا کانٹا پیر میں چبھ جائے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کیا اور اس بندے کے گناہ کو اللہ نے فوراً دھل دیا۔ اور نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم اور آپ ہیں، اگر 2-3 بچے ہیں، اس میں سے ایک بچہ بہت فرما بردار ہے، وہ انکار گویا کہ جانتا ہی نہیں، جو ماں باپ کی طرف سے حکم ہوا من وعن فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اگر کبھی وہ چھوٹا سا بھی انکار کا جملہ کہے تو ماں باپ اس کو فوراً تنبیہ کرتے ہیں۔ اور انہی میں سے ایک بیٹا ہے جو نافرمانی ہی کرتا رہتا ہے، بات ماننے کا جذبہ ہی نہیں ہے، تو چھوٹا سا انکار نہیں، بہت سارا انکار وہ کر بیٹھتا ہے، اور ماں باپ اس کو نہیں ٹوکتے کہ اس کی عادت بن چکی ہے، یہ بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ
ان کے لغزشوں کے بعد فوراً اس کی تلافی کی کوئی نہ کوئی صورت نکالتے ہیں اور تلافی کرتے ہیں۔ اگر بندہ اس تکلیف پہ آنے کے بعد پیچھے غور کرے تو ضرور اس سے کوئی لغزش نظر آئے گی کہ اس لغزش کے بنا پر، اس گناہ کے بنا پر، نافرمانی کے بنا پر اس کو یہ سامنے ابھی تکلیف آئی ہے۔ پھر وہ بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ گناہ کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے اور معمولی سے کنکر اور پتھر اور کیچڑ اور پانی کے ذریعے سے اللہ نے دھل دیا۔ تو صحابہ کرام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور امتحان کا پرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی بنایا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اولئک لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کامل ایمان والا ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، یہ کامل مومن ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، اپنے مال کو مال نہیں سمجھا، اپنی جان اور مال دونوں کو قربان کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے انتظار میں رہتے تھے۔ گویا کہ وہ منتظر حکم تھے کہ کس وقت ہمارے جان کی قربانی یا مال کی قربانی مل جائے۔ لیکن ان تمام القاب سے صحابہ کرام کو نہیں پکارا گیا کہ عابدین کی جماعت ہے، زاہدین کی، ذاکرین کی جماعت ہے، داعین کی، مبلغین کی، مجاہدین کی جماعت ہے، نہیں، بلکہ ان کو جو پکارا گیا، ان کا جو نام رکھا گیا وہ الگ دوسرا نام رکھا گیا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ صحابی کے نام سے بلایا گیا، نام صحابی رکھا گیا۔ کیوں؟ یہ تمام کی تمام صفاتیں کہ وہ عابد بنے، کیوں بنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے کے بعد بنے، ورنہ اس سے پہلے وہ عبادت نہیں کرتے تھے، ایمان والے نہیں تھے۔ زاہد بنے، متقی بنے، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے کے بعد زہد اور تقوی پیدا ہوا۔ مبلغین اور داعین بنے، کیوں بنے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آنے کے بعد داعی بنے اور مبلغ بنے۔ اس سے پہلے ان کی زندگی داعیانہ اور مبلغانہ نہیں تھی۔ یہ تمام کی تمام صفاتیں اور خوبیاں جو ان کے اندر پیدا ہوئیں وہ صرف وجہ ایک ہے، کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آنے کی برکت سے ان کے اندر زہد پیدا ہوا، عبادت کا مادہ پیدا ہوا، تقوی پیدا ہوا، مجاہدین بنے، مبلغین بنے، داعین بنے۔ یہ تمام صفاتیں صحبت کی برکت سے ہوئیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور میں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ شعراء جو ہوتے ہیں اپنے کلام میں بڑا مبالغہ کر دیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مثنوی لکھنے والے حضرات بھی مبالغہ اپنے اشعار میں کیے ہیں۔ مولانا مثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثنوی شریف لکھی ہے وہ بڑی انوکھی ہے کتاب، دو کتاب کا کوئی جواب نہیں ہے قرآن پاک کے بعد، بخاری شریف اور مثنوی شریف۔ یہ ملہم من اللہ یہ الفاظ ان کے ہیں۔ کہنے لگے کہ انہوں نے ایک شعر کہا ہے،
ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ ایک لمحہ کے لیے اللہ والوں کی صحبت یہ بہتر ہے 100 سال بے ریا عبادت سے۔ 100 سال بے ریا عبادت اس سے بہتر ہے ایک لمحے کے لیے اللہ والوں کی صحبت۔ اللہ والوں کی واقعات جو ہم کتابوں میں پڑھے ہیں، وعظ و نصیحت بیان میں سنے ہیں، وہ ہم بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی صحبت سے جیسے ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، ایسے گھبراہٹ کی کیفیت دکھائی دیتی ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو اس میں ایک لفظ میں اور بڑھا دوں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کو اختیار ہے، کیا بڑھانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 صحبت، یعنی ایک زمانہ ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت یہ بہتر ہے 1,00,000 عبادت بے ریا عبادت سے۔ 1,00,000 زمانہ بے ریا عبادت سے۔ انہوں نے کہا حضرت 1000 سال تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، اشعار میں مبالغہ معلوم ہوتا تھا، آپ نے یہاں سے اٹھا کر 1,00,000 تک پہنچا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک غزوے میں ایک نو مسلم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، مجھے معلوم ہے کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، تو مجھے آپ حکم دیجئے کہ میں پہلے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں یا پہلے میں جہاد کروں۔ میدان جہاد کا واقعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی بات بتائی، اس لیے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان میں داخل ہونے کے بعد ہی نیک اعمال کا آخرت میں اجر ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسلام قبول کرو، اس کے بعد جہاد میں شریک ہو۔ وہ شخص اسلام قبول کیا اور جہاد میں شریک ہوا، تھوڑی ہی دیر کے بعد پتہ چلا کہ وہ شخص شہید کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے عبادت کم کی اور اجر بہت زیادہ پایا۔ عبادت کم کی اور اجر بہت زیادہ پایا۔ اس شخص نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ عمرہ کیا، نہ حج کیا، نہ قرآن کی تلاوت کیا، نہ ذکر کیا، نہ وعظ و نصیحت کی مجلس میں بیٹھا، دینی جو امور ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اجر بہت زیادہ پایا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اجر جو اس کو ملا وہ کیوں ملا؟ ایک لمحے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحبت اسے ملی، اس صحبت کی برکت سے اسے اجر عظیم ملا۔ ایک لمحے کی صحبت کی برکت سے اس شخص کو ایک بڑا اجر آخرت کا ملا۔ اور دوسری مثال فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ بہتر ہیں یا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بہتر ہیں؟ امیر معاویہ کے زمانے میں ایک بڑی جنگ ہوئی اور معاملہ بڑا مختلف تھا، بڑا منتشر انتشار کا معاملہ تھا، جنگی ماحول تھا، دونوں طرف صحابہ تھے۔ اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے میں بڑا امن و امان تھا، بڑا سکون کا ماحول تھا۔
تو دونوں میں بہتر کون ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیے ہیں، اس جہاد کے وقت میں زمین سے اٹھنے والا گرد و غبار جو امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں پہنچا، وہ غبار عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے لاکھوں درجہ بہتر ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی کا کیا پوچھنا، وہ غبار جو زمین سے اٹھا ان کے گھوڑے کے نتنے میں پہنچا، وہ غبار بھی عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر ہے۔ حضرت وجہ سمجھ میں نہیں آئی، فرمایا کہ اس غبار کے اندر ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سانس کی رمق داخل ہے، سانس کا اثر داخل ہے۔ جس میدان میں جس جگہ سے وہ غبار اٹھا، اس میدان میں اس جگہ پر ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سانسیں آتی تھیں اور جاتی تھیں، وہ سانس اس میں داخل ہے، اس سانس کی وجہ سے وہ مٹی اور گرد و غبار بھی بہتر ہو گیا، جو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے جو خلیفہ خامس کہے جاتے ہیں، پانچویں خلیفہ، ان سے بھی بہتر وہ گرد و غبار ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام کو جو مقام اور مرتبہ ملا، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے ملا۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آپ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے جو صحابہ ہیں، کتنے صحابہ تھے؟ 1.25 لاکھ صحابہ، تقریباً کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام بھی مبعوث ہوئے۔ ہر صحابی کسی نہ کسی نبی کے سیرت اور فطرت پر بنایا گیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد انبیاء سابقین کے ساتھ اتری ہیں، آئی ہیں، وہ نصرت اور مدد صحابہ میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور اللہ تعالیٰ نے وہ نصرت عطا کی ہے۔ تو انبیاء کرام 1.25 لاکھ اور صحابہ کرام 1.25 لاکھ۔ آپ نے فرمایا کہ میرے یہ صحابی جو ہیں جن کی تعداد 1.25 لاکھ ہے، یہ سب ستارے کے مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی اتباع کریں گے، کسی کی بھی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے مالا مال کر دے گا۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی کی بھی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور ہدایت دیں گے۔ اس لیے کہ صحابہ کا کوئی عمل اللہ کے مرضی کے خلاف نہیں ہوتا تھا، اپنے مرضی کے مطابق نہیں کرتے تھے، اپنے خواہش کو دفن کر دیتے تھے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کو پچھاڑ چکے، زمین پر لٹا کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ دشمن نے دیکھا کہ اب تو کوئی چارہ نہیں ہے، اب تو جان جانے کا وقت آ گیا، تو کچھ کرتے چلوں جس سے ان کی رسوائی اور بے عزتی ہو۔ اس نے نیچے سے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے کو چھوڑ دیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو جذبات اور بھڑک جاتے، غصہ اور زیادہ آ جاتا، یہ کیا کر دیا، کتنی بڑی بدتمیزی کیا۔ اور یہی حال ان کے ساتھ بھی ہوا کہ نفس بڑھتا، یہ شخص جو کسی لائق نہیں ہے، جو آپ کے ہاتھوں پٹکا گیا ہے، زمین پر پڑا ہوا ہے، وہ آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ نفس نے انگڑائی لی، نفس کو کچلنے کے لیے، نفس کو دبانے کے لیے،
انہوں نے دشمن کو چھوڑ دیا۔ تو صحابہ اپنے نفس کو کچلنے کے عادی تھے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرضی کے مطابق رہنا سیکھے تھے۔ تو یہ صحابیت کا جو لقب ان کو ملا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، مختلف مقامات سے، مختلف جگہوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر لا کر مدینے میں آپ کی خدمت میں پہنچایا، اور آپ کی صحبت نے ان کے اندر گویا کہ چار چاند لگا دیا کہ ان کے اندر ہر عبادت کا مادہ اور صفت پیدا ہو گئی، ہر عبادت کی صلاحیت ان کے اندر آ گئی، اطاعت فرما برداری کا جذبہ آ گیا، دین پر قربانی کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو گیا، دین ان کے لیے سب کچھ بن گیا۔ وہ اتنا سمجھ بیٹھے، یقین کر بیٹھے کہ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو باعزت ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور دین کو چھوڑیں گے تو ذلیل ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ اہل بیت کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اہل بیت جو میرے گھرانے کے لوگ ہیں وہ کشتی نوح کی طرح ہیں، میرے صحابہ وہ ستاروں کے مانند ہیں، ستاروں سے راستے ملتے ہیں۔ اب تو لائٹ کا دور ہے، اب تو میپ کا دور ہے کہ موبائل سے راستہ معلوم کر لیتے ہیں۔ پہلے سمندروں میں جو کشتیاں چلانے والے ہیں، سمندری جہاز جو چلتے تھے، وہ ستاروں سے ہی راستہ حاصل کرتے تھے کہ ستارہ ہمارے دائیں طرف رہے گا تو یہ راستہ ہوگا، یہ ستارہ بائیں طرف رہے گا تو یہ راستہ ہوگا۔ ستاروں کو دیکھ کر وہ چلتے تھے۔ تو ستاروں کے ذریعے سے چلنے والے کو، مسافروں کو روشنی ملتی ہے، اس روشنی کے نتیجے میں انسان کیچڑ سے بچتا ہے، چھوٹے بڑے گڈھوں سے بچتا ہے، گندگی اور کانٹوں اور پتھر سے بچتا ہے، اور گھاس پھوس جیسے راستوں سے بچتا ہے۔ اس روشنی کی وجہ سے ہر تکلیف دہ چیز سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، کیوں؟ اس کو روشنی ملی۔ ایسے ہی صحابہ کرام کی مثال ہے کہ جن کی بھی اتباع کریں گے، جن کی بھی اقتداء کریں گے، ان کی اتباع اور اقتداء میں اللہ تعالی ہمیں ہدایت دیں گے۔ اور اہل بیت کا مقام آپ نے فرمایا کہ اہل بیت یہ کشتی نوح کی طرح ہے۔ پورے دنیا کے انسان اگر کشتی میں سوار ہو جاتے جو اس وقت موجود تھے تو سب کے سب اللہ کے عذاب سے بچ جاتے، اور جو کشتی پر سوار ہوئے وہ سب کے سب بچے، اور جو سوار نہیں ہوا، جتنے لوگ کشتی میں نہیں بیٹھے، وہ سب کے سب اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو گئے۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کی محبت اپنے اندر پیدا کرنا، اچھا گمان، اچھا خیال رکھنا، اہل بیت میں کوئی بھی ہستی اور شخصیت ایسی نہیں جس کے بارے میں ہم غلط الفاظ کہہ سکیں۔ اہل بیت کی مثال آپ نے فرمایا کہ کشتی نوح ہے، ان کی محبت، ان سے لگاؤ، ان سے قرب پیدا کرو گے، ان کی تعریف کرو گے، ان کو اچھا سمجھو گے، اچھا تذکرہ کرو گے، تو جیسے کشتی نوح کے سوار سب کے سب اللہ کے عذاب سے بچ گئے، ایسے ان سے محبت کرنے والے، ان سے لگاؤ رکھنے والے، ان کی تعریف کرنے والے، ان کو اچھا گرداننے والے، وہ سب کے سب اللہ کے عذاب سے اور برے ماحول سے، ناکام ہونے سے، رسوا بے عزت اور ذلیل ہونے سے بچ جائیں گے۔ دنیا کی بھی عزت اور کامیابی ملے گی، آخرت کی بھی عزت اور کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔